क्योंकि आप देखें कि मॉडर्न डिवाइसेस से कलेक्ट की ये एविडेंस के लिए हमें 2 टेस्ट करवाने बड़े ज़रूरी हैं। एक टेस्ट जो है वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है जिसके लिए कस्टडी दरकार होती है, और दूसरा ऑडियोसोनिक टेस्ट है। साथ हमें उनके मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस उनसे बरामद करनी है, वो उसके लिए कस्टडी दरकार है। जेआईटी ने जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत को बताया। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। फरहाद शाह कहते हैं जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसीह कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील 27 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। एनसीए से 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली की तहकीकात। वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब रावलपिंडी में पेश। 2 घंटे से जायद पूछगछ हुई। अलकादिर ट्रस्ट केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा। शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रायल खुली अदालत में होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा गिरफ्तार अफराद पर दमागी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहलखाना को मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। हम किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया ट्रायल के दौरान मुल्ज़मान के अहलखाना और वकला को आने की इजाजत होगी। मुल्ज़मान को जेल में ही रखा गया है लेकिन दहशत गर्दों की तरह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वकील से मकालमे में कहा मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना ना करें। अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। मुल्ज़मान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए 1 माह की मजीद मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 1 माह की मोहलत तलब करने पर बेंच मुशावरत करेगा। आइंदा तारीख मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल कर देंगे। केस में जो भी होगा वो कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा 9 मई जैसा वाकया मुल्की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई। 2-1D के तहत होने वाले जराइम ही मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इदारों पर उसने इल्जाम लगाए, ये हो शाह महमूद कुरैशी हो, लोगों ने खुल के मुल्क के सालमियत को दाव पे लगाया है। सख्त सख्त जो है कानूनी कार्रवाई इस जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। पहले दिन से कह रहे थे साइफर ड्रामा है। पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सालमियत दाव पर लगाई। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस है। अदालत से भागने और तारीख पर तारीख लेने से चेयरमैन पीटीआई बच नहीं सकते। इन्हें अदालत आना होगा और बयान भी देना होगा। एक कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये सब अफवाहें हैं। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है साबिका हुकूमत की वजह से IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ था, जिसकी वजह से मुल्क की साख को भी नुकसान हुआ। वजीर खजाना इसाक डार ने IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। चीनी की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड। पहली बार 1 किलो चीनी 160 रुपए की हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद में चीनी 160, जबकि सक्खर, बन्नू, बहावलपुर में चीनी 140 रुपए में फरोख्त हो रही है। मौजूदा हालात में नए इंतखाबात बेसूद होंगे। सियासत से दस्तबरदार नहीं हुआ।
آئندہ کے لیے کیا لاہے عمل ہوگا کچھ علم نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں موجودہ پارلیمان نے اپنے دور میں ایسا کیا کام کیا جو عوام کے لیے ہو۔ فواد چودھری کے خلاف سرکاری ملازمین کو اکسانے کا کیس، سیشن کورٹ کی ملزم کے وکلاء عند سماعت دستاویز فراہم کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے فواد چودھری سے پوچھا باہر تو نہیں جانا؟ گل صاحب بھی باہر ہیں۔ فواد چودھری نے جواب دیا گل صاحب جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے، سر ہم یہی ہیں۔ صحافی کا سیفر سے متعلق سوال، فواد چودھری نے کہا مجھ سے کرکٹ کا پوچھ لیں، آج انگلینڈ اور آسٹریلیا کا زبردست میچ ہو رہا ہے، انتخابات نظر نہیں آ رہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے تو اب جو مرضی کر لیں۔ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ چاہتا ہوں نواز شریف واپس آ جائیں، عدلیہ سے بھی ریلیف ملے، نا انصافی کی تلافی ہو۔ شہباز شریف نواز شریف کے تابعدار بھائی ہیں، شاہد خاقان عباسی کو ضرور ٹکٹ ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا بے شمار لوگ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ الیکشن میں ٹکٹ لیں گے۔ پی ٹی آئی کے جن لوگوں پر مقدمات ہیں ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہے۔ نواز شریف کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک سے باہر بھیجا تھا، جب باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس وقت نواز شریف کے نام پر کوئی کاٹا نہیں تھا۔ نواز شریف کو ہٹانے اور دوسرے شخص کو لانے میں ملک کو بہت نقصان ہوا۔ اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اسلام آباد ایئرپورٹ جسے آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کے نتیجے میں کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی۔ پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہ کیا تو 1-1.5 سال میں شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ حکومت اسلام آباد ایئرپورٹ کا آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی ملازم فارغ نہیں ہوگا، تنخواہیں بھی وقت پر ملتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ لاہور کراچی ایئرپورٹ کی باری ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے پتھر کے دور میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے۔ ریلوے کو منافع بخش بنانا ہے تو صنعتکاروں کو شفافیت پر لانا ہوگا۔ پاکستان بطور احتجاج سویڈن سے سفیر واپس بلائے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ مغرب نے ہمیشہ اسلام کی مقدسات کی توہین کر کے دہشت گرد ہونے کا ثبوت دیا۔ جے یو آئی کا سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف 23 جولائی کو کراچی میں احتجاج کا فیصلہ۔ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا سیلابی ریلا شاہدرہ پہنچنے لگا، پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر سیلاب، پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل، 100 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ جھنگ روڈ پر واقع 5 دیہات کا شہری علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ ناروال کے قریب دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، ریسکیو ٹیمیں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، گجرانوالہ، گجرات، ڈسکا اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری۔ سرائے عالمگیر، سانگلہ ہل اور دیگر علاقوں میں بھی کہیں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز تک کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ دیامر میں بارش کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ، درجن سے زائد گھر بہہ گئے۔ شاہراہ قراقرم، اپر کوہستان، شتیال سمیت متعدد مقامات پر بند، سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا میڈیا مخالف اقدامات، پیمرا ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اپوزیشن میں تھیں تو پیمرا قوانین پر میڈیا کی ہمدردیاں بٹورتی رہیں، حکومت میں آئیں تو سب بھول گئیں۔ کنڈ میں پروفیسر اجمل ساونت کے قتل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس۔ سندھ پولیس کے حکام نے کہا ساونت اور سندھرانی قبائل کا آپس میں پرانا تنازع ہے۔ آپریشن کے دوران انہوں نے راکٹ لانچرز کا استعمال کیا، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا پولیس اور ریاست کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ اگر آرمی اور رینجرز کی مدد دی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟
حکام نے کہا اگر آرمی اور رینجرز کی مدد لی جائے تو معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کمیٹی کی سندھ کے خطرناک قبائلی علاقوں میں پولیس کو آرمی اور رینجرز کی خدمات دینے کی سفارش۔ ایسے غیر قانونی کنیکشن ہیں جو کہ اس لائن پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے سرکار کا پانی، عوام کا پانی چوری ہو جاتا ہے اور عوام کو نہیں ملتا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا 4K چورنگی کا دورہ، ہب ڈیم سے شہر کو پانی فراہم کرنے والی 84 انچ قطر کی لائن کا معائنہ کیا۔ مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 270 غیر قانونی کنیکشنز ہیں جس کی وجہ سے عوام کو پانی نہیں ملتا اور الزام ہم پر آتا ہے۔ 27 غیر قانونی کنیکشنز بند کر چکے، 270 کو بند کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دل خون کے عنصر ہوتا ہے، تو بینگ پاکستانی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اخلاقی قدریں کھو چکے ہیں۔ یہاں کے جو معاملات دیکھے ہیں، جو حالات دیکھے ہیں، بہت افسوس ہوا ہے ہمیں اپنے جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ نجی کالج کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، اراکین کا جناح ہاؤس کی تباہی پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار، کہا بطور قوم ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کے احیا پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی قائدین اور شہداء کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے۔ Pakistan, I saw actually there is a lot of brains, especially in IT. There is a lot of experience. There is a history for the last 20 years. I saw it in Pakistan. Set up the dedicated ICT center for Japanese companies and support them. How to set up the company, these kind of things, they can assist. اسلام آباد میں قومی آئی ٹی سیمینار کا انعقاد، بیرونی سفارتکار اور کاروباری شخصیات بھی پاک فوج کے تعاون سے حکومتی اقدامات کی معترف۔ منصوبے کے تحت آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کام کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی معروف کمپنی واق واق کے سی ای او نے پاکستانی یوتھ کی آئی ٹی سیکٹر میں قابلیت کو سراہا۔ سی او جیز عامر ابراہیم کا کہنا تھا SIFC کے زیر اہتمام حالیہ منصوبہ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کا منفرد منصوبہ ہے۔ سیما حیدر کے حوالے سے رپورٹس اور بیانات دیکھے ہیں۔ بھارتی انتظامیہ کی جانب سے معلومات کی فراہمی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آزاد جموں و کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ رہا ہے نہ ہوگا۔ بھارت کو SCO میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ تھوڑا انجوائے ہو جائے۔ سری لنکا کے خلاف گول ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد قومی ٹیم کے سیر سپاٹے، کھلاڑی ساحل پر پہنچ گئے۔ کپتان بابر اعظم نے پتنگ اڑائی، مداحوں کے ساتھ سیلفیوں کا دور چلا، کھلاڑیوں نے خود بھی فوٹو شوٹ کیا۔ وطن میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 781ویں عرس کی تقریبات جاری۔ ڈپٹی کمشنر کا مزار کا دورہ، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔